بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فیڈرل بورڈ اور آزاد کشمیر میرپور بورڈ کے نئے پیٹرن کے مطابق اردو کے سوالات اور نمبروں کی تقسیم پر۔ فیڈرل بورڈ اور آزاد کشمیر میرپور بورڈ کے نئے پیٹرن کے مطابق اردو سال اول کا پرچہ کل 100 نمبر کا ہوگا، جو 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ حصہ اول معروضی سوالات پر مشتمل ہوگا۔ یہ 20 نمبر کا سوال ہوگا، یعنی 20 اجزاء ہوں گے اس سوال میں اور ہر جز کا 1 نمبر ہوگا۔ یہ معروضی سوالات کہاں کہاں سے آئیں گے اور کیا کیا پوچھا جائے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ فی الحال یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ معروضی سوال میں 20 اجزاء ہوں گے اور ہر جز کا 1 نمبر، مجموعی طور پر اس حصے کے 20 نمبر ہوں گے۔ حصہ دوم مختصر سوالات پر مشتمل ہوگا۔ اس کے کل 48 نمبر ہوں گے اور اس ایک سوال کے اندر 4 جزو ہوں گے۔ جزو الف حصہ نثر پر مشتمل ہوگا۔ ایک نثری اقتباس دیا جائے گا اور اس نثری اقتباس کی طوالت 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل ہوگی۔ اس نثری اقتباس سے 7 سوالات دیے جائیں گے جو تفہیمی سوالات ہوں گے۔ اسی پیراگراف، اسی اقتباس کے متعلق، اس کی تفہیم کے متعلق سوالات دیے جائیں گے 7۔ ان 7 سوالات میں سے 6 سوالات کرنے ہوں گے۔ ہر سوال کے 4 نمبر ہوں گے۔ مجموعی طور پہ اس جزو کے 24 مارکس ہوں گے۔ جزو بے میں حصہ نظم سے سوالات کیے جائیں گے۔ ایک نظمیہ بند دیا جائے گا جس میں زیادہ سے زیادہ 4 اور کم سے کم 3 اشعار دیے جائیں گے اور ان اشعار کے متعلق مختصر سوالات دیے جائیں گے۔ کل 4 سوالات دیے جائیں گے، 4 میں سے 3 کرنے ہوں گے۔ ہر سوال کے 4 نمبر ہوں گے۔ مجموعی طور پر اس حصے کے، اس جزو کے 12 نمبر ہوں گے۔ جزو جیم میں حصہ غزل سے سوالات کیے جائیں گے۔ 2 یا 3 غزلیہ اشعار دیے جائیں گے اور ان سے 2 مختصر سوالات پوچھے جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس کو ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اس ایک سوال کے کل مارکس 4 ہوں گے۔ مجموعی طور پر اس حصے کے 4 نمبر ہوں گے۔ جزو دال حصہ قواعد سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ کل 3 سوالات کیے جائیں گے اور اسٹوڈنٹس کو صرف 2 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ ہر سوال کے 4 نمبر ہوں گے۔ مجموعی طور پہ اس حصے کے 8 نمبر ہوں گے اور ان چاروں حصوں کے 24، 12، 4 اور 8 یہ کل ملا کر 48 نمبر بن جائیں گے۔ یعنی جو مختصر سوالات کیے جائیں گے اور تفہیمی سوالات کیے جائیں گے، ان سوالات کے 48 نمبر ہوں گے۔ حصہ سوم یعنی تیسرے حصے میں نصابی کتاب اور قواعد و انشاء سے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ اس حصے کے کل 32 نمبر ہوں گے اور اس میں 5 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال نثری اقتباس کی تشریح کے متعلق ہوگا۔ ایک نثری اقتباس دیا جائے گا، بلکہ 2 نثری اقتباسات دیے جائیں گے جن میں کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 8 وضاحت طلب نکات بیان کیے گئے ہوں گے اور ان نکات کی وضاحت کرتے ہوئے پیراگراف کی اقتباس کی تشریح کرنا ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کو صرف ایک پیراگراف کی تشریح کرنا ہوگی 2 میں سے۔ اس سوال کے کل 6 نمبر ہوں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ جس طرح سے میرپور بورڈ میں یا پنجاب بورڈ میں اس سوال کے 15 نمبر ہوتے تھے اور 15 نمبر میں کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہیں۔ صرف تشریح ہوگی اور اس کے 6 نمبر رکھے گئے ہیں۔ دوسرا سوال اس حصے کا یہ ہوگا کہ نظم کے اشعار کی تشریح کرنا ہوگی۔ 3 اشعار پر مشتمل نظم کے 2 نظموں کے 2 نظم پارے دیے جائیں گے، 2 نظمیہ جزو دیے جائیں گے اور کسی ایک نظمیہ جزو کی تشریح کرنا ہوگی اور اس سوال کے 7 نمبر
رکھے گئے ہیں۔ اس حصے کے تیسرے سوال میں غزلیہ اشعار کی تشریح پوچھی گئی ہے۔ یہاں بھی 3 غزلیہ اشعار دیے جائیں گے، 3 غزلیہ اشعار کے 2 اجزاء دیے جائیں گے۔ کسی ایک جز کے تینوں اشعار کی تشریح کرنا ہوگی۔ ہر شعر کی تشریح کے 3 نمبر ہوں گے۔ مجموعی طور پر اس سوال کے 9 نمبر ہیں۔ اس حصے کے چوتھے سوال میں 3 آپشنز رکھے گئے ہیں۔ ان 3 آپشنز میں سے کسی ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خط ہے، مکالمہ ہے اور روداد ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا اور اسی ایک سوال کو کرنا ہوگا۔ یہاں آپشن نہیں ہوگا۔ یا تو خط دے دیا جائے گا اور خط کو لکھنا ہوگا، یا مکالمہ دیا گیا ہوگا تو مکالمہ لکھنا ہوگا، یا روداد دی گئی ہوگی اور روداد کو لکھنا ہوگا۔ اس سوال کے 5 نمبر ہوں گے اور یہاں آپشن نہیں ہے۔ یہ سوال ایک ہی آئے گا، ایک ہی کرنا ہوگا۔ اس حصے کا آخری سوال یعنی مجموعی طور پہ پیپر کا 7واں سوال، اس میں 2 آپشن ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے متعلق سوال دیا جائے گا۔ یا تو کہانی کے متعلق سوال دیا جائے گا یا رپورٹ لکھنے کے متعلق سوال دیا جائے گا۔ عام طور پر کہانی کے متعلق سوال دیا جاتا ہے، اور یہاں بھی آپ کو اس سوال کے مارکس رکھے گئے ہیں آپ کے لیے 5۔ ایک ہی سوال آئے گا، اسی سوال کو کرنا ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ نمبر بن جاتے ہیں 100۔ پہلے حصے کے 20 نمبر ہیں، دوسرے حصے کے 48 نمبر ہیں۔ پہلا حصہ معروضی سوالات کا، دوسرا حصہ مختصر سوالات کا، اس کے 48 مارکس ہیں، اور تیسرا حصہ جو تفصیلی سوالات کا ہے اس کے 32 مارکس ہیں۔ یہ مجموعی طور پر 100 نمبر بن جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس ساری تفصیل کو بیان کریں گے کہ 20 معروضی سوالات کہاں کہاں سے دیے جائیں گے، کون کون سی چیزیں پوچھی جاتی ہیں، اسی طرح سے تفہیم کے سوالات کو کیسے حل کرنا ہے، اور حصہ قواعد میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کون کون سی چیزوں سے سوالات آ سکتے ہیں، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور تشریح کرنے کا طریقہ نظم میں اور غزل میں اور اقتباس میں، اس کے لیے اب کون سا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، کس طرح سے مارکس رکھے گئے ہیں، اور خط اور رپورٹ اور کہانی وغیرہ لکھنے کا طریقہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔